معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو بزرگ، سورہ فتح کا انتخاب آج کی بزم میں کیوں کیا گیا؟ اس وقت ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کی حالت یہ کہ جہاں مسلمان حکومت کر رہے ہیں وہاں بھی پریشان ہیں، اور جہاں غیروں کی حکومت ہے وہاں بھی پریشان ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرب میں وہاں حکومت ہے، عراق میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، فلسطین میں بہ رہا ہے، افغانستان میں، سیریا، شام ہے نا وغیرہ وغیرہ، اور ہندوستان کے حالات۔ اب ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ مرض کیا ہے، مرض کیوں ہوا، اور مرض کا علاج کیا ہے؟ سورہ فتح کے اندر اللہ نے موجودہ حالات مسلمانوں کے کیا ہیں اور مسلمانوں کو موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے، اس کا حل اللہ نے سورہ فتح کے اندر رکھا ہے۔ اللہ نے اس کا حل سورہ فتح، فتح مانے کامیابی۔ جب کوئی کامیاب ہوتا تو انگلش والوں کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی دکھا دے نا کامیابی کا، وی مانے فتح، کامیابی۔ اللہ نے اس سورہ کا نام ہی سورہ فتح رکھا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سورہ فتح کا شان نزول بیک گراؤنڈ سماعت فرمائیں کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور موجودہ حالات میں یہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو آئیے سورہ فتح کون سے پارے میں؟ 26ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ 26ویں پارے میں ہیں، اور سورہ احقاف اور سورہ محمد کے بعد یہ تیسری سورہ ہے 26ویں پارے کی سورہ فتح۔ یہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چھٹی ہجری، یعنی آپ کو مکے سے مدینے کو ہجرت کیے 6 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے سال؟ 6 سال گزر چکے ہیں۔ تو بات ہے چھٹی صدی ہجری کی، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے گیا ہوں۔ کہاں؟ مکہ شریف، مسجد حرام، خانہ کعبہ میں پہنچا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور عمرہ ادا کیا میں نے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا، صحابہ میں نے آج یہ خواب دیکھا کہ تم لوگ سب میرے ساتھ میں ہو، اور ہم لوگ مکے پہنچے ہیں، وہاں جا کر ہم نے خانہ کعبے کا طواف کیا، عمرہ کیا، اور سارے ارکان عمرہ ادا کیے ہیں، اور اس طرح سے ہم لوگ پھر واپس آئے ہیں۔ یہ میں نے خواب دیکھا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں نہ جو ہے عمرہ کر لیا جائے، کیوں نہ عمرہ کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور اس طرح 1400 صحابہ آپ کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے، مکے مدینے سے مکے کی طرف۔ کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف نکلے۔ ایک جگہ آتی ہے مقام ذوالحلیفہ، یہاں جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں، جو لوگ مدینے سے عمرہ کرتے ہیں، تو وہ یہاں احرام باندھتے ہیں، میقات جس کو بولتے ہیں۔ یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے یہاں احرام باندھا، اور یہیں پر جو ایک مسجد تھی وہاں پر جو ہے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور احرام عمرے کی نیت کی، اور اس کے بعد آپ چل پڑے کہاں؟ مکے کی طرف۔ راستے میں پانی خرچ ختم ہو گیا، سارا پانی۔ مجھے پانی یاد آیا تو پیاس لگ گئی۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمدی والا سیدنا مولانا محمدی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پانی ختم ہو گیا، کسی کے برتن میں کوئی پانی نہیں ہے، صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آفتابے میں، آفتابہ مطلب جو پانی کا ایک خاص برتن رہتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی باقی تھا۔ اب لوگ کتنے ہیں؟ 1400، 1400 لوگ کی پانی کی ضرورت پوری کرنا۔ مسجد میں جو ہے پانی ختم ہو جائے تو دیکھو ٹیسٹیان کی حالت کیا ہوتی ہے جی۔ 1400 صحابہ کے پاس پانی ختم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خاص برتن تھا پانی کا، اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ میرا برتن لاؤ جس میں میرا پانی تھوڑا سا باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی میں انگلیاں ڈالی، اور اس پانی میں انگلیاں ڈالنے کے بعد اتنا پانی نکلا آپ کی مبارک انگلیوں سے کہ 1400 صحابہ کرام نے وضو کر لیا، پی لیا، ساری ضرورتیں پوری ہو گئی اور اپنے سارے برتن بھی بھر لیے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا چشمہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں کوئی منسپالٹی کا نل لگا ہوا تھا انگلیوں میں؟ یہ معجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ انگلیوں کے اندر تو خون ہے، پانی تھوڑی ہے۔ ابھی اگر ہم انگلیوں کو کاٹیں گے تو کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا۔ وہاں پانی نکلا، وہ بھی کتنا پانی؟ 1400، 1400 لوگوں نے پانی پیا، اپنی جو ہے ضرورت پوری کی، سارے برتن بھر دیے۔ اس کے بعد اپنے کا چلو آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب ایک جگہ پر پہنچے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے یہ نورانی قافلہ مدینے سے مکے کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں قاصد نے بتایا کہ بھئی مکے والوں کو پتہ لگ چکی ہے کہ محمد اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکے آ رہے ہیں اور وہ خانہ کعبے کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، لہٰذا مکے والوں نے اپنے آس پاس کے جتنے بھی دوست تھے، حلیف تھے، ان سب کو بلا کر کے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں نہیں گھسنے دیں گے، ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم مسلمانوں کو خانہ کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ تیاری میں ہے، فل لڑائی کی تیاری ہے ان کی۔ وہ آپ کو مکے میں کسی بھی قیمت پر نہیں گھسنے دیں گے، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے تھوڑی دور پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا حدیبیہ۔ کیا نام تھا؟ حدیبیہ۔ آپ نے اپنے 1400 صحابہ کرام کو کہا کہ یہیں خیمے لگا دو، یہیں خیمے لگا دو۔ اور اس کے بعد دیکھا تو کنویں کا پانی بھی خشک پڑا تھا، اس میں بھی پانی نہیں، اس میں بھی پانی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو پانی تھا کلی کی، اور وہ کلی آپ نے کنویں کے اندر کی تو وہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعابِ دہن لگا، کلی منہ کی مبارک کلی سے آپ نے منہ کنویں میں کی، اور پورا جو حدیبیہ جو کنواں تھا وہ پانی سے فل ہو گیا۔ اب صحابہ کرام اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا جاؤ مکے والوں سے کہو کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، لہٰذا تم ہمارا راستہ نہ روکو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا حضرت مجھے مت بھیجیے، اگر یہ مکے والوں نے مجھے مارا نا تو میرا قبیلہ اتنا کمزور ہے کہ مجھے نہیں بچا سکے گا، میرے قبیلے والے مجھے نہیں بچا سکیں گے، اور میں کفار مکہ کے ہاتھوں جائے تو آپ حضور مجھے مت بھیجیے، کسی اور آدمی کو بھیجیے۔ تو آپ نے پھر انتخاب فرمایا حضرت عثمان غنی، جن کا روب دبدبا تھا ان کے مال کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے، ان کے قبیلے کی وجہ سے۔ آپ حضرت عثمان غنی کے ساتھ 10 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ کفار مکہ سے، قریش مکہ سے کہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارا راستہ نہ روکو۔ یہ لوگ پہنچے کہاں؟ قریش مکہ، یعنی مکہ آ کر کے انہوں نے بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد لوگ بولے نہیں ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ہم محمد ان کے ساتھیوں سے کوئی بات نہیں کریں گے اس سلسلے میں۔ ہر قوم میں نوجوان ہوتے، جذباتی ہوتے ہیں،
تو ان میں ایک بہت ہی جو معمر تھے، بزرگ تھے، عروہ بن مسعود ثقفی، جو پورا قبیلہ جن کا احترام کرتا تھا، وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میں تمہارے قبیلے کا سردار ہوں؟ بولے ہاں۔ میں تم میں سب سے بڑا ہوں؟ بولے ہاں۔ تو اگر مجھے بڑا مانتے ہو تو سنو، محمد نے ہمارے پاس صلح کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ لہذا ہمیں ان کی بات سننا چاہیے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی بات کو سننا ہے اور اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی آگے بڑھے اور کہا دیکھیے آپ لوگ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ مکے والے لڑنے کی تیاریوں میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم مکہ نہ آئیں، نہ عمرہ کریں، تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں۔ تو سارے مکے والوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں نہیں گھسنے دیں گے، ہم ان کو طواف نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں مگر تم آ گئے ہو اے عثمان، تو تم عمرہ کر لو، تم طواف کر لو، زیارت کر لو اور چلے جاؤ۔ لیکن دیکھیے حضرت عثمان غنی نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر بھی، خانہ کعبہ میں پہنچ چکے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے ہو تو عمرہ کر لو، جو ہے صحیح کر لو، طواف کر لو اور اپنا عمرہ پورا کر کے جاؤ۔ کہا میں اللہ کے رسول کے بغیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عمرہ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ نے عمرہ نہیں کیا۔ لیکن ان کو لوگوں نے روک لیا، کئی دن روکے رکھا۔ ادھر عروہ بن مسعود ثقفی کو کفار مکہ نے حضور کے پاس بھیجا، جا کر دیکھو محمد کے حالات کیا ہیں۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی یہاں آئے، کہاں؟ جہاں حدیبیہ کنواں تھا، تو دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور وضو فرما رہے ہیں، اور حضور کے وضو صحابہ چاروں طرف کھڑے ہیں، حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں، بلکہ ہاتھوں میں لے کر کے کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، یہاں تک کہ حضور کا تھوک و بلغم بھی جو ہے صحابہ اس کو ہاتھوں میں لے کر کے اس کو چاٹ رہے ہیں، اس کو جو ہے چہرے پر مل رہے ہیں، اور جس کو نہیں مل رہا ہے تو وہ اپنا ہاتھ گیلا کر کے بھئی میرے ہاتھ پہ لگا دے یار، مجھے نہیں ملا، اس طرح سے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور جب بات کرتے ہیں تو سب انتہائی تعظیم سے کھڑے ہیں، نیچے نگاہ کیے، یہ سارا منظر دیکھ کر کے واپس کفار مکہ کے پاس پہنچے اور کہا کفار مکہ، میں نے جو منظر دیکھا ہے، کیا منظر؟ کہ محمد جب وضو کر رہے تھے تو ان کے وضو کا پانی ان کے چاہنے والے نیچے نہیں بلکہ اپنے چہروں پر بلغم و تھوک تک جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ جب وہ اپنے نبی کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں تو وہ اپنے نبی کے پرچم کو کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ میں نے روم اور ایران کے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے مصر کے بادشاہ کے دربار بھی دیکھے ہیں، مگر اتنا احترام وہاں بادشاہ جاتا ہے، بادشاہ کے نیچے والے بادشاہ کو گالی دیتے ہیں اس کے پیچھے، مگر جتنا احترام محمد کے ساتھی ان کا کر رہے تھے، جتنی محبت، جتنا تعظیم میں نے دیکھی، میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ سنو، تم ان کا راستہ مت روکو، تم ان کا راستہ مت روکو، اگر تم نے روکا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کہا نہیں تو ایسی باتیں مت کرو، ہم بہرحال اس سال تو انہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی اپنی فیملی کو لے کر کے طائف چلے گئے، اللہ نے بعد میں ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ لیکن اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم محمد کو کسی بھی قیمت پر مکے میں گھسنے نہیں دیں گے، طواف بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ کے بیچ یہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جیسے ہی حضور کو یہ پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا، آپ نے 1400 صحابہ کو ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت لی۔ بیعت کا مطلب عہد، کیسا ہے کہ ہم یہاں سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیے ہرگز نہیں جائیں گے۔ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس بات پر کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ انتقام لے کر ہی یہاں سے جائیں گے۔ سب وعدہ کرو۔ سب نے وعدہ کیا، سب نے وعدہ کیا۔ اللہ نے اس کو جو ہے سورہ فتح میں ذکر فرمایا،
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اے میرے نبی جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر نہیں، وہ اللہ کے دست قدرت پہ بیعت کر رہے ہیں۔ بہرحال تو 1400 صحابہ لڑنے مرنے کے لیے جو ہے جان دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ بھئی کوئی مسئلہ حل ہو۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا پتہ چلا آپ تشریف لائے زندہ تھے اور آپ آئے تو لوگوں کو اطمینان ہوا، اور اطمینان ہونے کے بعد جو ہے پھر یہ ہوا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے۔ کفار مکہ اڑے ہوئے اس بات پر کہ ہم جنگ لڑیں گے مگر محمد کو، اور حضور کا منشا یہ تھا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، ہم تو احرام کی حالت میں ہیں۔ ارے یہاں انسان کو تو مارنا دور کی بات ہے، احرام کی حالت میں تو مکھی اور جو ہے جو کو نہیں مارتے۔ ہم 14 کے 1400 صحابہ کرام احرام کی حالت میں، حضور چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے مگر لڑائی نہ ہو۔ بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار مکہ صلح پر تیار ہو گئے، صلح پر تیار ہو گئے۔ صلح کیسی؟ اب دیکھیے ایگریمنٹ شروع، کفار مکہ کی طرف سے سہیل عمرو بن سہیل جو ہے وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کفار مکہ کی طرف سے جو ہے معاہدہ یعنی صلح نامہ ایگریمنٹ شروع ہو گیا۔ ایگریمنٹ شروع ہوا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے پہلے ہی اعتراض کر دیا سہیل بن عمرو نے، یہ رحمان رحیم میں نہیں جانتا کون رحمان ہے کون رحیم ہے۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ کہ باسم کا اللہم باسم کا یہ لکھو، جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ۔ صحابہ نے کہا ہم نہیں ہٹا سکتے، ہم نہیں ہٹا سکتے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جیسا سہیل کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پر جو ہے اللہم باسم کا، جو کفار مکہ بھی یہی لکھتے تھے، قریش مکہ بھی یہی لکھتے تھے، جو دونوں کے درمیان مشترک تھا وہ لکھا گیا۔ بہرحال حضور کس بات پر راضی ہو گئے؟ کفار مکہ کی بات پر۔ دوسری بات کہا یہ صلح نامہ ہے قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان، قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ سہیل بن عمرو پھر بول پڑا محمد رسول اللہ، ارے ہم تمہیں اللہ کا رسول مانتے تو تم مکے سے کیوں نکالتے؟ اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول مانتے تو ہم تم سے جنگ کیوں لڑتے؟ اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول مانتے تو ہم تمہیں مکے میں سے کیوں روکتے؟ لکھو محمد ابن عبداللہ، کیا محمد رسول اللہ کاٹو، محمد رسول اللہ کاٹ کر کے لکھو یہ صلح نامہ قریش مکہ اور محمد ابن عبداللہ۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تم عبداللہ کے بیٹے محمد ہو، بس اس کے آگے ہم نہیں جانتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا علی محمد رسول اللہ کاٹ کر کے لکھو محمد ابن عبداللہ۔ آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم میری رسالت کو نہیں مانتے، لیکن ٹھیک ہے آپ نے کہا علی کاٹو اور لکھو محمد رسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ۔ اور یہ بات صحابہ بے چین ہو گئے، ارے اسی لیے تو مکے سے مدینے آئے کہ محمد کو ہم رسول مانتے تھے، اس لیے تو جنگ بدر ہوئی، اس لیے تو غزوہ احد ہوئی، ساری باتیں اللہ محمد کو رسول ماننے کا معاملہ تھا، اور یہاں رسول کا لفظ ہٹایا جا رہا ہے، محمد ابن عبداللہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت علی سے حضور نے فرمایا علی اس کو کاٹ کر کے لکھو محمد ابن عبداللہ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نام کاٹ کر میں نہیں کر سکتا یہ کام،
رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر کے محمد رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ نہیں لکھ سکتا یا رسول اللہ. یاد رکھو علی کتنا پیار کرتے تھے، مگر ایک جگہ محبت کا مقام عشق میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں عشق کا تقاضا یہ کہ محبوب کی بات نہ مانی جائے. جہاں ایک مقام وہ آتا ہے، کیا آتا ہے کہ محبوب کی بات کو نہ مانا جائے، یہ عشق کا تقاضا ہے. حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ میرے بس کی بات رہی ہے، میں محمد رسول اللہ کاٹ کر کے میں محمد ابن عبداللہ لکھوں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے علی بتاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں ادھر لکھا ہے. تو حضور نے اس کو کاٹا، پھر لکھوایا محمد ابن عبداللہ. ایک بڑی اہم چیز ہے، آج ہم ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، ہے نا. لیکن سوچئے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں، یقیناً ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، سب کچھ ہے، مگر آج وقت کا تقاضا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ نہیں چاہتے، کفار مکہ جنگ چاہتے ہیں تو اور حضور صلح چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لہٰذا اپنی صلح کے لیے آج آپ نے محمد رسول اللہ کٹوا کر محمد ابن عبداللہ لکھوایا. صحابہ بے چین ہیں، یا حضور کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر فاروق اعظم تو بے چین، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ کہا ہوں. کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت صدیق اس وقت بھی مضبوط تھے اور فرما رہے تھے صحابہ سے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو. خیر محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا. اس کے بعد اب صلح کی پہلی شرط لکھی جا رہی ہے. کیا کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ بند. 10 سال تک نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑو. 10 سال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. پہلی شرط. ٹھیک ہے، اس کے بدلے اب کیا کرنا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں اس سال بغیر عمرہ کیے واپس جانا ہے. اس سال بغیر عمرہ کیے واپس جانا ہے. یہ کہاں بات چیت ہو رہی ہے؟ مکے میں نہیں، مکے اور مدینے کے بیچ جو کنواں ہے حدیبیہ، جو صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور ہے، اس جگہ پر جو مکے سے تھوڑا پہلے ہے، وہاں پر یہ مجلس چالو ہے، یہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ اس سال تم بغیر عمرہ کیے واپس جاؤ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو. دوسرے سال آؤ گے، آئندہ سال تو صرف 3 دن کے لیے آؤ گے اور 3 دن کے بعد پھر عمرہ کر کے واپس چلے جاؤ گے، اور صرف تلوار لاؤ گے، اور تلوار بھی اندر رکھی ہوگی، میان میں نہیں ہوگی، مطلب باہر نہیں ہوگی بلکہ چھپی رکھی ہوگی. حضور نے فرمایا لکھو. صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور ہر چیز مانتے چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ اس سال ہم 1400 لوگ عمرہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور ہم بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں؟ کتنا نفسیاتی اثر پڑ رہا ہوگا صحابہ پر. اور حضور راضی ہو رہے ہیں بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ نہیں کرو گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال آؤ گے اور 3 دن رہو گے اور تلوار لاؤ گے، وہ بھی تلوار اندر رکھی رہے گی سامان میں. حضور فرما رہے ٹھیک ہے چلیے صاحب. اور آگے تیسری شرط یہ کہ تم مکے آؤ گے تو، لیکن مکے سے کسی مسلمان کو لے کے نہیں جاؤ گے. مکے سے مدینے سے آ تو رہے ہو، مگر کوئی مسلمان تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو اس کو لے کے نہیں جاؤ گے. تیسری، اور اگر کوئی مسلمان مکے میں رکنا چاہے تو اسے روکو گے نہیں. حضور اس پہ بھی راضی ہو گئے. صحابہ دیکھ رہے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، ان کی ہر بات مانی جا رہی ہے، ہر بات شروع سے لے کے اب تک. کوئی مکے کا مسلمان جانا چاہے مدینے نہیں، اگر کوئی مکے سے مدینے سے آنے والا مسلمان مکے میں رہنا چاہے تو روکو گے نہیں اور کسی کو لے کے نہیں جاؤ گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے لکھو. اس کے بعد کہا اگر مکے سے کوئی آدمی مدینے گیا تو تم اسے واپس کرو گے. مکے سے چاہے کوئی مسلمان جائے، کوئی بھی جائے تو تم اسے واپس کرو گے، اور مدینے سے کوئی مسلمان آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا لکھو. صحابہ کرام بے چین، یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں؟
کہاں کروں کہ ہمارا دین سچا نہیں کہا پھر یا رسول اللہ یہ کیسی صلح ہو رہی ہے؟ ان کا آدمی آئے گا مکے سے آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، اور مدینے سے کوئی آدمی جائے گا تو واپس نہیں۔ اگر مکے میں کوئی آدمی مکے سے ہم کسی مسلمان کو لے جانا چاہیں تو ہم نہیں لے جا سکتے، اگر مدینے کا کوئی مسلمان مکے میں رہنا چاہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مگر صحابہ کے چہرے پر اداسی تھی کہ یا رسول اللہ کے رسول کر کیا رہے ہیں مطلب، لیکن چونکہ ان کا اللہ کے رسول پر ایمان مضبوط تھا، عقیدہ مضبوط تھا، بس خاموش تھے، بس غم و علم کی مجسم تصویر بنے جو ہے۔ اس کے بعد پھر آخری شرط کیا ہے؟ آخری شرط یہ ہے کہ عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ آزاد ہیں کہ چاہے وہ تم سے دوستی کریں چاہے ہم سے دوستی کریں، چاہے تم سے دوستی کریں، جو تم سے دوستی کرے گا تو وہ تمہارا ہے، جو ہم سے دوستی کرے گا وہ ہمارا ہے۔ اس طرح سے یہ صلح جو ہے مکمل ہوتی ہے صاحب۔ آپ دیکھیے اب صلح کے معاملات، سب سے پہلا دنیا کیا سمجھ رہی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صلح دب کر کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا، کفار مکہ نے جو کہا وہی لکھا گیا، کیا اللہم باسمک محمد الرسول اللہ نہیں لکھا گیا، محمد ابن عبداللہ لکھا گیا جی ٹھیک۔ اس کے بعد ایک ہی دفعہ ہے، ایک دو دفعہ ایسی ہے جو ٹھیک ہے، باقی سب ساری کی ساری دفعات یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے انتہائی دب کر صلح کی ہے، اور یہ مسلمانوں کی کھلوئی شکست ہے۔ بس دو، ایک تو کون سی جنگ بندی کی کہ اس 10 سال جنگ نہیں ہوگی، چلو ٹھیک ہے۔ دوسرے عرب کے قبیلے آزاد ہوں گے جس سے چاہے دوستی کریں۔ ان دو شرطوں کو چھوڑ کر باقی ساری جو شرطیں ہیں وہ سب کے سب یہ بتا رہی ہیں کہ مسلمان انتہائی شکست خوردہ ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دب کر صلح کی ہے، صلح ہو گئی، ابھی صلح چالو ہے، ابھی سگنیچر نہیں ہوا ہے، ابھی سگنیچر حضور نے بھی نہیں کیے اور ادھر بھی نہیں۔ اتنے میں سہیل بن عمرو جو کفار مکہ کی طرف سے صلح لکھوانے آئے تھے، ان کا خود کا بیٹا جو مسلمان ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ ان کا خود کا بیٹا جو ہے مسلمان ہو گیا تھا، وہ زنجیروں میں بیچارہ جکڑا ہوا ہے، اس حالت میں کیسے پیسے گرتے پڑتے وہ حضور تک آ گیا، کہا حضور اب مجھے اپنے ساتھ مدینے لے جائیں، میں مکے میں نہیں رہنا چاہتا۔ باپ نے دیکھا، کہا نہیں میرے بیٹے کو واپس کرو، میرے بیٹے کو واپس کرو۔ آپ نے فرمایا ابھی تو صلح پر ہم نے جو ہے ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی صلح چالو ہے تو یہ چیز ابھی اس میں نہیں آتی۔ کہا نہیں، اگر تم میرے بیٹے کو ساتھ میں لے کے جاؤ گے تو پھر یہ کینسل، صلح نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے فرمایا، ابو جندل نام تھا ان کا، ابو جندل جاؤ مکے، کہا رسول اللہ مجھے مکے والوں کو واپس کرنے، دیکھو مجھے کتنا مارا ہے مکے والوں نے، اپنی پیٹھ کے نشان بتایا، یا رسول اللہ مکے والوں نے میری اتنی پٹائی کی ہے، سمجھے نا، لیکن سہیل کہہ رہا تھا میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے، اگر تم لے کے جا رہے ہو تو صلح ختم۔ حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہے، آپ نے وہ بھی منظور کر لیا اور واپس کر دیا مکے والوں کو جو ہے۔ چنانچہ اب یہ شرط جو ہے اتنے میں جو ہے دونوں طرف سے جو ہے سگنیچر ہو گئے، یہ کہ اب 10 سال جنگ بند ہوگی، اور ان شرطوں پر جو ہے دونوں کا عمل کرنا، مسلمانوں کو بھی اور قریش مکہ کو بھی۔ اب حضور نے فرمایا کہ یہی جانور ذبح کر لو، یہیں پر احرام کھول لو، یہی مقام حدیبیہ پر جو ہے یہی احرام کھولو، یہیں پر جو ہے جو جانور تم قربانی کے لائے تھے وہ جانور یہاں ذبح کر دو، بس ختم، واپس چلو یہاں۔ اب صحابہ سوچیے آپ کتنے غمگین ہوں گے، صحابہ کتنے غمگین ہوں گے کہ ایسی صلح جو دب کر ہوئی ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ محمد نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دب کر صلح کی ہے، مسلمان شکست کھا گئے، مسلمانوں نے ہر بات مان لی، لیکن ایسے عالم میں اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی۔ ابھی راستے میں ہیں، ابھی آپ مدینے پہنچے نہیں، ابھی آپ مدینے پہنچے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی سورہ لے کر نازل ہوئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔
دنیا شکست کہہ رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کی شکست ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے یہ شکست نہیں، یہ کھلی فتح ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کہا آج میرے اوپر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے ساری دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ صحابہ نے مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائے، لیکن یا رسول اللہ یہ کیسی فتح ہے کہ ہم نے ہر بات مانی، ان کی ہر بات مانی، اور اللہ فرما رہے ہیں شکست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ دیکھیے کہ یا رسول اللہ چلیے آپ کی فتح ہو گئی، ہمارا کیا؟ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، ہمارا کیا؟ تو اللہ نے آگے فرمایا اے ایمان والو، تمہارا کام ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شکست ہے، کیا ہے شکست؟ اللہ نے اس کو فتح کیسے فرمایا؟ بھئی آپ نے دیکھا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا گیا، حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ہٹا دو، بسم کا اللہم لکھو، محمد رسول اللہ نہیں لکھا گیا، محمد ابن عبداللہ لکھا گیا، آپ نے فرمایا چلو لکھو، ہمارا آدمی آئے گا تو تم جو ہے واپس نہیں کرو گے، ان کا آدمی آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ جی مکے کا کوئی مسلمان مدینے جانا چاہے تو ہم نہیں لے جا سکتے، اور اگر مدینے کا مسلمان مکے میں رہنا چاہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ تو یہ ساری دفعات کیا ہیں؟ کھلی شکست ہے، لیکن اللہ اس کو کیا فرما رہا ہے؟ فتح عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ کیسی فتح ہے؟ آئیے ذرا اس پر غور کریں۔ یہی مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے کہ اللہ نے اس کو فتح کیسے فرمایا، سماعت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کیا کہ حضور صلح چاہتے تھے۔ کیا چاہتے تھے؟ کفار مکہ جنگ چاہتے تھے۔ تو کس کی منشا ہوئی؟ کون جیتا؟ کفار مکہ جنگ چاہتے تھے، حضور کیا چاہتے تھے؟ صلح۔ ٹھیک، تو وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے، صلح ہو گئی۔ دوسری بات کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ اللہ کا حضور کے صحابہ کے ساتھ سے راضی ہونا یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی فتح۔ اللہ اپنی رضا کا تمغہ انہیں دے رہے ہیں، ہے نا؟ دوسری بات پھر کیا کہا؟ فانزل السکینہ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ سکون نازل فرمایا، یہ تیسری فتح ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر سکون عطا فرمایا، یہ تیسری فتح۔ اور چوتھی فتح یہ ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نعمتیں چھینتا ہے نا؟ اللہ اپنے بندوں سے کبھی نعمتیں کیوں چھینی جاتی ہیں معلوم ہے؟ نعمتیں کیوں چھینی جاتی ہیں جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ نعمتیں اس لیے چھینی جاتی ہیں کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا کے اسباب پر بھروسہ کر رہا ہے، یہ میری عنایت پر بھروسہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کا امتحان لیتا ہے اس کے خلوص کا، کائے کا کہ اس کو اپنی دولت پر ناز ہے، اس کو اپنی فلاں چیز پر ناز ہے، تو اللہ سب چیزیں چھین لیتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس پر ناز کر رہا ہے۔ تو گویا جب اللہ بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں کیا کرتا ہے؟ چھین کر کے اس کے خلوص کا امتحان لیتا ہے۔ تو گویا آج عمرہ کرنا چاہتے تھے مسلمان مگر نہیں کر سکے، 1400 صحابہ تھے، چاہتے تو لڑ سکتے تھے، اور اللہ نے خود اس میں فرمایا سورہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اگر یہ کافر آپ سے لڑتے تو یہ پیٹ
پھیر کے بھاگتے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوتا. اگر آج یہ آپ سے لڑتے نا، اگر یہ کفار مکہ بھیڑ جاتے تو شکست انہی کی ہوتی اور ان کا کوئی یارو مددگار نہ ہوتا. لیکن حضور کی آنکھیں، حضور کا علم بہت دور تک دیکھ رہا تھا. بہرحال تو اب جب آپ واپس آئے، تشریف لائے مدینہ، 10 سال تک جنگ. یاد ہے کہ 10 سال اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی، مسلمان بھی کافی نقصان اٹھایا اور کفار مکہ نے بھی. اب مسلمان خوش ہو گئے. دیکھو مسلمانوں کا اصل کام کیا ہے؟ نبی کا سب سے بڑا کام کیا معلوم ہے؟ نبی کی سب سے بڑی سنت، سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ فرماتا ہے میرے نبی جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دو. کیا کر دو؟ تو اب ان لڑائیوں میں تبلیغ برابر نہیں ہو پائی تھی. تبلیغ برابر نہیں ہو پائی. جیسی جب لڑائی بند ہو گئی 10 سال کے لیے، آپ نے پورے عرب میں مبلغین کو پھیلا دیا. تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ. اب تبلیغ شروع ہو گئی. کیا ہو گئی؟ جانتے ہیں مسلمان مکے سے، مسلمانوں پر مکے کے دروازے تو بند ہو گئے تھے، مگر مسلمانوں کا صبر، مسلمانوں کا استقلال، مسلمانوں کو اپنے نبی کی فرما برداری، اپنے نبی کی تعظیم سے کفار مکہ کے دلوں پر ایک ہیبت طاری ہو گئی. تو مکے کے دروازے تو بند تھے مسلمانوں پر، مگر مکے والوں کے دلوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل چکے تھے. مسلمانوں کی دینداری، مسلمانوں کا روب، مسلمانوں کا تقوی، مسلمانوں کے اپنے نبی کا احترام، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے کفار مکہ کے دلوں پر ایک روب اور ایک عظیم جو ہے دبدبہ پیدا ہو گیا. اللہ اکبر. اب جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیج دیا، کہاں جاؤ، دو ادھر جاؤ، دو ادھر جاؤ، پورے عرب میں پھیلا دیا. کیا کر دیا؟ پورے عرب میں پھیلایا. اور جب پورے عرب میں پھیلایا تو جانتے ہو کیا ہوا؟ جو مسلمان مٹھی بھر تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ 19 سالوں میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنا کہ 2 سال میں مسلمان ہو گئے. 19 سالوں میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنا کہ 2 سال کے اندر 500 فلاں قبیلے والا مسلمان ہو گیا. پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ادھر کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ادھر کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ادھر کا قبیلہ. یعنی عالم یہ تھا کہ تقریباً عرب کے اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا. اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا نسخہ اسلام نے دیا. اب جانتے ہیں یہ سورہ فتح 2 کے بیچ ہے، صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے. صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی اور مکے کی فتح سے پہلے گویا یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ نے مکے کی فتح کا اعلان کیا. کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یعنی آج یہ لوگ آج انہوں نے آپ کو مکہ نہیں جانے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، ان قریب اللہ آپ کو کھلی فتح عطا فرمائے گا کہ آپ مکہ جائیں گے نہیں بلکہ مکے کو کیا کر لیں گے؟ آپ فتح کر لیں گے. اب آئیے مکہ کیسے فتح ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خالد ابن ولید جنہوں نے صلح حدیبیہ میں آ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، عمرو بن عاص جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، یہی دونوں لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے. اب وہ جو 10 سال جو جنگ بندی جو ہوئی تھی وہ کیسے ٹوٹی وہ صلح، اس کو سماعت فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ کیا ایک معاہدہ کیا تھا کہ عرب کے قبیلے کے جو بھی چاہیں، چاہے وہ مسلمانوں سے دوستی کریں چاہے وہ کفار مکہ سے، وہ مکمل آزاد ہیں. تو عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ اور ایک جو ہے بنو ابو بکر، اس طرح کا. تو جو ابو بکر جو بنو بکر جو قبیلہ تھا اس نے دوستی کی قریش مکہ سے. کس نے؟ بنو بکر نے جو ہے دوستی کی قریش مکہ سے، اور جو بنو خزاعہ تھے انہوں نے دوستی کی مسلمانوں سے. اب یہ جو دونوں قبیلے تھے بنو بکر اور بنو خزاعہ، یہ دونوں یہ پرانے دشمن تھے ایک دوسرے کے.
یہ پرانے دشمن تھے. تو ادھر جو بنو بکر جنہوں نے قریش مکہ سے دوستی کی تھی, انہوں نے اپنا انتقام ان سے لینا چاہا. کس سے؟ بنو خزاعہ سے, جنہوں نے مسلمانوں سے دوستی کی. کفار مکہ بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے راتوں رات اس قبیلے پر حملہ کر دیا اور تقریباً جو 23 لوگوں کو شہید کر دیا. کس نے؟ جو قریش مکہ کے جو دوست تھے, انہوں نے مسلمانوں کے دوست پر حملہ کر کے مسلمانوں کے دوست کے قبیلے کے 23 لوگوں کو مار دیا. کتنے؟ گویا یہ بتاؤ مجھے, آپ کا کوئی دوست ہو تو آپ کے دوست پر حملہ کرنا, آپ پر حملہ کرنا ہے, آپ پر آپ کے دوست پر حملہ کرنا, تو گویا یہ مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا. بات کیا ہوئی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ, انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. کس نے؟ کفار مکہ نے. پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے آدمی بھیجا, کہا قریش مکہ کے سامنے 3 باتیں رکھی. پہلی چیز تو یہ ہے, قریش مکہ سے کہا کہ تم اور تمہارا قبیلہ جو بنو بکر ہے وہ 23 لوگوں کا خون بہا دے. خون بہا جانتے؟ یعنی قتل کے بدلے کچھ مال. اتنا بھائی, ایک قتل کے بدلے اتنا لاکھ روپیہ, ایک قتل کے بدلے اتنا لاکھ روپیہ. کس کو دے؟ جو قتل ان کے گھر والوں کو. تو اس کو خون بہا کہا جاتا ہے. فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ خون بہا. تو یا تو قریش مکہ 23 لوگ جو ہمارے دوست قبیلے کے جو مارے گئے ان کا خون بہا دے, دلوائے. اس سے بنو بکر سے. اگر یہ نہیں کرتا تو پھر قریش مکہ بنو بکر سے اپنی دوستی توڑ دیں. کیا کر دیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے دوست قبیلے کو مارا ہے 23 لوگوں کو. یا پھر یہ معاہدہ توڑ دیں. کیا کر دیں؟ یہ جو 10 سال کا معاہدہ ہے اس کو توڑ دیں. تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے, یا تو قریش مکہ خون بہا دلوائے 23 آدمیوں کا, یا پھر اس قبیلے سے دوستی توڑیں, یا پھر یہ معاہدہ توڑ دیں. تو قریش مکہ نے کیا کہا کہ نہ تو ہم خون بہا دیں گے, نہ ہی ہم اس قبیلے سے دوستی توڑیں گے, ہم معاہدہ توڑ دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ معاہدہ توڑ دیتے ہیں. آدمی واپس آ گئے. میرے آقا نے کہا چلو اب مکہ فتح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مکہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لوگوں کو لے کر اب مکہ فتح کرنے کے لیے چلے. اب اور پورے عرب میں پھیلا دیا کہ سارے عرب میں جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں سب کے سب چلو کدھر؟ مکے کی طرف. مسلمان جب گئے تھے تو کتنے تھے؟ 100 150 200 جو جنہوں نے حبش کو ہجرت کی تھی. مگر آج معاملہ یہ ہے کہ مکے سے 1 میل فاصلے پر سب جمع ہو رہے ہیں. 500 وہاں سے آ رہے ہیں, 100 ادھر سے آ رہے ہیں, 200 اس قبیلے سے آ رہے ہیں, 200 اس قبیلے سے آ رہے ہیں, 500 اس قبیلے سے آ رہے ہیں. قریش مکہ کا جو سردار تھا ابو سفیان, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہوا, یہ معاہدہ توڑ کر کے ہم نے بہت خطرناک کام کیا ہے. تو وہ آیا منانے کے لیے کہ نہیں معاہدہ نہیں ٹوٹا ہے. اب سب نے کہا اب دوستی کا وقت نہیں آیا ہے, بھاگ یہاں سے. یہاں تک کہ اس کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, ان کا نام ام حبیبہ. ابو سفیان کی بیٹی حضور کی بیوی ہے, آئے اپنے بیٹی کے پاس. تو چارپائی پر وہاں بیٹھنے لگے جہاں حضور بیٹھتے تھے. انہوں نے بستر ہٹا لیا. کیا کر لیا؟ حضور کا بستر کھڑی کر کے رکھ دیا. کہا بیٹی یہ کیا؟ کہا سنو, یہ پاک نبی کا بستر ہے, یہ پاک نبی کا بستر ہے اور تم ناپاک ہو. ناپاک انسان نبی کے پاک بستر پر, یہ میرے آقا کا بستر ہے. تم میرے باپ ضرور ہو مگر تم جو ہے حالت کفر میں ہو, یہاں میرے آقا بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال ابو سفیان کو منہ کی کھانی پڑی, واپس چلا گیا. کبھی عمر کے پاس کبھی کسی کے پاس. معاہدہ نہیں ٹوٹا, کہا نہیں چل بھاگو. سب نے بھاگا. خالد ابن ولید نے کہا نکل جائے یہاں سے, اگر جان کی امان چاہتا ہے اب بھی چلا جائے یہاں سے ورنہ ختم کر دیا جائے گا. سمجھے نہیں؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سارے کے لوگ جمع ہو گئے. اب جو ہے مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں, مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں. 50 ادھر سے 100 ادھر سے, سارے کے سارے جو بغیر سب نے دروازے بند کر لیے.
یہ وہ لوگ تھے، کون لوگ تھے؟ جنہوں نے حضور کے قتل کا پروگرام بنایا تھا۔ اگر حضور کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس دن مکے کی گلیوں میں سوائے مکے والوں کے خون کے اور کچھ نظر نہ آتا۔ مکے کی گٹر نالوں میں صرف مکے والوں کا، کفار مکہ کا خون بہتا، اور مکے کی والوں کی لاشیں سے ہے پورا مکہ جو ہے پٹا ہوا ہوتا۔ مگر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے، ایک صحابی تھے، کہنے لگے آج انتقام کا دن ہے۔ کیا کہا؟ وہ اسلام کا پرچم لے کے آگے بڑھ رہے تھے۔ آج انتقام کا دن ہے۔ میرے آقا نے کہا جھنڈا چھین کے دوسرے کو دیا، آج رحم کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ کفار مکہ آئے، ڈرے ڈرے تھے کہ آج محمد چن چن کر بدلہ لیں گے۔ میرے آقا نے اعلان کر دیا۔ جب کفار مکہ آئے، لوگوں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا تمہیں کیا لگتا ہے تم محمد کیا کرو گے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا تمہاری سوچ کیا ہے؟ کیا کروں گا میں؟ تم بتاؤ، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا وہی تم کرو گے۔ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی جو جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن جب آپ بادشاہ بنے ہوئے تھے اور جب آپ کے بھائی آئے تو آپ نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آئے میرے بھائیوں میں نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے مکے والو جاؤ، میں نے بھی تمہیں بخش دیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو، ہاں جو ہم سے لڑے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا، اعلان کر دیا کہ جس کا دروازہ بند ہو اس سے کچھ مت کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے چلا جائے اس سے کچھ مت کہنا، جو ہے حرم شریف میں چلا جائے اس سے کچھ مت کہنا، جو فلاں جگہ پہ چلا جائے جو تم سے لڑنے آئے گا اسی کو مارنا، بس کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی کو نہیں۔ جلوس نکلا صاحب دنیا کا۔ میرے آقا آج بھی ساری دنیا فتح مکہ کے نام سے میرے آقا کو یاد کرتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ میرے آقا گئے تھے کس حالت میں، لیکن جب فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں تو نگاہیں نیچی تھی۔ کیا تھی؟ نگاہیں نیچی تھی۔ فاتح کی نگاہیں گردن ایسے ہوتی ہے، جیتنے والا گردن سینہ تان کے چلتا ہے، مگر میرے آقا نگاہیں نیچی ہے۔ اور اس طرح سے عاجزی کے ساتھ آپ نے فرمایا صحابہ خبردار، کسی کو ہاتھ نہ لگانا، کسی کی عورت کی طرف جو ہے نہیں دیکھنا، کسی کے بچے کو جو نہیں مارنا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی نہیں، جو حرم شریف میں فلاں فلاں، ہاں جو تلوار لے کر آئے گا اس کو مت چھوڑنا لڑنے کے لیے۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے فتح مکہ، اور اسی فتح مکہ کا جو ہے اللہ نے سورہ فتح میں کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کھلوئی فتح عطا فرمائی۔ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو آج مکہ فتح میرے آقا نے دنیا کو اللہ نے دکھا دیا۔ اے دنیا والے تم کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے، تم کہہ رہے تھے مسلمان شکست کھا گئے ہیں، تم کہہ رہے تھے مسلمان دب گئے ہیں، دیکھو ہر بات مان رہے ہیں، کفار مکہ کی ہر شات مان رہے ہیں، دیکھو اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ نے اس شکست کو فتح میں تبدیل فرما دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کھلوئی فتح عطا فرمائی۔ یہ سب میرے نبی صلح حدیبیہ کے بعد جو میرے نبی نے حکمت عملی جو اختیار کی، کیا حکمت عملی تھی؟ کہ پوری عرب میں آپ نے اپنے مبلغین کو بھیج دیا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا آج ہندوستان کی جو حالت ہے مسلمانوں کی، آج RSS نے مسلمانوں کے خلاف ایک ذہن بھرا ہے، دلتوں کے دماغوں میں، نئی ذہنوں میں، نوجوانوں میں ہے نا۔ اگر کاش، میں کبھی کبھی جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو کس کو مانوں اور کس کی مانوں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہم نے۔ آج بھی اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حکمت عملی پر عمل کر لیں تو خدا کی قسم ہم ہندوستان میں اکثریت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر ہم سب کے آنے کو، اور سنی جماعتی اصلاحی نے جو یہ پروگرام کیا، اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ آئیے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔